الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم او کما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اس پیارے ماہ مقدس کی پاک ساعتوں سے سرفراز فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ صرف مقصود بالذات نہیں ہوتے، بلکہ ان کا آگے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی ایک مقصد ہے جسے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جو لعلکم تتقون کے الفاظ ہیں یہ روزے کے اصل مقصد کو ظاہر کر رہے ہیں کہ روزے کا مقصد متقی بن جانا ہے، پرہیزگار بن جانا ہے، اور روزوں کی فرضیت کی اصل بھی تقوی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جو تیسرا بادشاہ ہوا ہے، ملک تیمور الثالث، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم ایک وقت کا کھانا کھا لو اور ایک وقت کا کھانا اپنے ان بھائیوں کو بھیج دو ان علاقوں میں جن علاقوں میں قحط سالی ہے۔ تو اس قوم نے اپنے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک وقت کا فاقہ برداشت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ کھانا بھیجا، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب قدوس نے اس امت کے نبی پر وحی نازل فرمائی اور ان کے اس عمل کو عبادت قرار دیتے ہوئے آنے والی تمام امتوں پر روزے کی شکل میں فرض کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک میں نے شروع میں عرض کی، کہ آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ ہم مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب جسم کی پاکیزگی کے لیے اگر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عبادت کا انتخاب فرمایا ہے تو وہ روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ جسے جسم کی حقیقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ورنہ نماز کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن جسم کی پاکیزگی کے لیے خاص طور پر اگر کسی عبادت کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا تو وہ روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ آئے گا کیسے؟ تو عزیزان محترم، تقویٰ کی پہلی منزل خشیت الہی ہے، خدا کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف ایسے آئے گا کہ جب تمہیں ہر وقت یہ خیال ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم کوئی بھی کام کرو، تمہارے دل میں یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر نفس کسی برائی پر رغبت دلائے، کسی برائی کی طرف متوجہ کرے، تو یہ تم صرف یہ سوچ کر اس برائی کو ترک کر دو کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر خشیت الہی کیسے آئے گی؟ اس کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت ہی پیارا نسخہ فرما دیا۔
آقا فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر آؤ تو تم اپنے پورے دن کی کارکردگی پر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ تم نے سارا دن کون کون سے گناہ کیے ہیں. پھر تم یہ سوچو کہ تم مر چکے ہو اور تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہو. پھر یہ سوچو کہ ان گناہوں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے. تو جب تم یہ خیال کر کے اپنا احتساب خود کرو گے، اپنا محاسبہ خود کرو گے، تو تمہارے دل میں خوف الہی آ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا. حضرت ابراہیم تہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خشیت الہی کیسے آئی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے تصور کیا کہ میں مر چکا ہوں اور پھر میں نے تصور کیا کہ میں جہنم میں ہوں. فرشتے مجھے عذاب دے رہے ہیں، میرے سر کو کچل دیتے ہیں، میں مر جاتا ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جاتا ہے، پھر میرے سر کو کچلا جاتا ہے. جہنم کے سانپ اور بچھو مجھے کاٹ رہے ہیں، میرے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں. تو سیدنا ابراہیم تہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تصور کیا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کے لوازمات کھا رہا ہوں، جنت کی بہاروں کے مزے لے رہا ہوں. پھر میں نے دوبارہ تصور کیا کہ میں جہنم میں ہوں. پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ ہاں اب بتا، جنت میں رہنا چاہتا ہے یا جہنم میں رہنا چاہتا ہے؟ تو میرا نفس کہنے لگا کہ جہنم میں رہنا تو بہت مشکل ہے، مجھے تو جنت میں رہنا ہے. تو پھر سیدنا ابراہیم تہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب جزا اور سزا کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب تمہیں ساری زندگی یہی رہنا ہے. تو میرا نفس مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایک مہلت لے دو، ایک موقع دے دو، میں دوبارہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. پھر سیدنا ابراہیم تہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تصور سے باہر آیا، میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور اپنے نفس سے کہا کہ ابھی وقت ہے، ابھی فیصلے کی گھڑی نہیں آئی، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. تو سیدنا ابراہیم تہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک میرے نفس نے کبھی مجھے برائی پر آمادہ نہیں کیا، کبھی بھی مجھے کسی برائی کی طرف راغب نہیں کیا. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبرستان جائے اور قبرستان میں ان لوگوں کی قبروں پر جائے جو کبھی اس کے سامنے چلا پھرا کرتے تھے، کبھی ان کے شب و روز اس شخص کے سامنے گزرا کرتے تھے. پھر وہ ان کی قبروں پر جائے اور دیکھے کہ آج یہ اپنی قبروں میں مر چکے ہیں، اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اب ان کے پاس مہلت نہیں ہے. جب دنیا میں تھے تو ان کے پاس مہلت تھی، اور اس سے عبرت حاصل کرے کہ میں نے بھی کل اس قبر میں جانا ہے، میں نے بھی کل مرنا ہے. تو پھر اس کے دل میں خشیت الہی آ جائے گی، اور خشیت الہی جس شخص کے دل میں آ جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے اور آخرت بھی اسے عطا فرما دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر سے سفر کے لیے نکلا تو میں نے کھانا زیادہ رکھ لیا کہ بھوک لگے، کسی مسافر کو، کسی شخص کو دیکھ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ دھوپ اتنی سخت تھی کہ جب میں جیسے ہی میں گھر سے نکلا بھی تھوڑی دور گیا تھا کہ مجھے دوپہر کے کھانے کی بھوک لگ گئی. میں رکا، اپنا گھوڑا روکا اور میں وہاں پر چادر بچھا کر بیٹھا. تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے ایک چرواہا نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو میں نے اس کو باقاعدہ آواز دے کر بلایا کہ آؤ میرے ساتھ روٹی کھا لو، میرے ساتھ کھانا کھا لو. تو وہ چرواہا آگے سے کہنے لگا کہ حضرت جی میرا روزہ ہے. اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا کہ میں اس سے طاقتور بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، یہ تو غریب بھی ہے اور اس نے اتنی سخت گرمی میں فرض نہیں نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے کہ اس نے صرف خالی روزہ رکھا ہے یا روزے والے سے بھی آشنا ہے، خدا شناسی بھی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے.
تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک بکری مجھے بیچ دو اور اس کے مجھ سے پیسے لے لو۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت جی، یہ جو بکریاں ہیں یہ میرے مالک کی ہیں، میں تو کسی کی نوکری کرتا ہوں، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں یہ بکریاں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تمہارا مالک تمہیں بکریاں گن کر بھیجتا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضرت جی، میرا مالک تو میری کبھی بھی بکریاں نہیں گنتا، روز بکریاں میں ہی گن کر لاتا ہوں اور میں ہی گن کر واپس لے کر جاتا ہوں۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تمہارے مالک کو کیا پتا، وہ کون سا کبھی بکریاں گنتا ہے، تم ایک بکری مجھے بیچ دو اور اس کے پیسے مجھ سے لے لو۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، مالک میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن کونین کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے خوف سے آپ کو یہ بکری نہیں بیچ سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر اتنا رشک آیا تو میں نے پتہ کروایا کہ یہ شخص کس کا غلام ہے، تو وہ مدینہ میں ایک یہودی کا غلام تھا۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اور جا کر اس یہودی کے پاس گیا، پہلے اس کی ساری بکریاں خریدی، پھر اس شخص کو خریدا اور اسے مدینہ میں ایک گھر لے کر دیا اور اسے کہا کہ آج سے میں تیرا غلام ہوں، تجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا دینا، تم مجھ سے کہہ دینا۔ اب وہ شخص سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا مولا، بندے تو مجھے، تیری دنیا تو مجھے جھوٹ کہتی تھی کہ تیرے خوف میں کچھ نہیں رکھا، تو ایسے ہی اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن مجھے آج پتہ لگا ہے جس کے دل میں تیرا سچا خوف ہوگا وہ نہ کبھی دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ کبھی آخرت میں رسوا ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تقویٰ کی پہلی سیڑھی خشیت الہی ہے۔ پھر تقویٰ کی دوسری سیڑھی، دوسری منزل کیا ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل ہو، روزے میں بھوکے پیاسے رہنے والوں کا احساس پیدا ہو، کھانا پانی اور دیگر اشیاء خورد و نوش دسترخوان پر موجود ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کچھ نہ کھائے، سارا دن بے حیائی، بدعمالی اور جھوٹ باتوں سے پرہیز کرے۔ الغرض روزے کا تقویٰ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر اس کام سے رک جائے کہ جو مولا اور بندے کے درمیان تعلق کو توڑنے کا سبب بنتا ہے، بندہ ہر اس کام سے رکا رہے جس سے مولا اور اس کے تعلق کے درمیان خلا پیدا ہو جائے، خلل پیدا ہو جائے۔ پھر جب سارا دن کی مشقت اور محنت برداشت کرنے کے بعد انسان افطاری کے دسترخوان پر آتا ہے تو پھر مولا بھی فخر سے فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، اس نے سارا دن میری حکم کی بجا آوری کی ہے، میرے حکم کو مانتا رہا ہے اور میری شریعت پر، میرے عطا کردہ احکامات پر عمل کرتا رہا ہے۔ فرشتوں اب گواہ بن جاؤ کہ اس وقت یہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا، یہ مجھ سے مانگتا چلا جائے گا میں اسے دیتا چلا جاؤں گا، یہ مجھ سے مانگتا چلا جائے گا میں اسے دیتا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مگر عزیزان محترم، اس کے برعکس اگر سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود بھی انسان بے حیائی، بدعمالی، بدکاری اور جھوٹ نہ چھوڑے تو پھر مولا کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک بابا جی چھپ کر کچھ کھا رہے تھے تو دو نوجوان وہاں سے گزرے، ان میں سے ایک بابا جی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بابا جی آپ کا روزہ نہیں ہے؟ تو بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا میرا روزہ ہے، میں صرف کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، باقی میرا روزہ ہے۔ اب وہ نوجوان مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا کہ بابا جی یہ کیسا روزہ ہے کہ انسان کھائے بھی اور پیے بھی مگر پھر بھی اس کا روزہ ہو۔ بابا جی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا میں سارا دن جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ برے رویے سے پیش نہیں آتا، چونکہ میں شدید بیمار ہوں
اس لیے معدے کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، معدے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی میرا روزہ ہے۔ اب بابا جی نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا نوجوان تیرا بھی روزہ ہے؟ اب وہ نوجوان شرم سے سر جھکائے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، بابا جی ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، باقی ہمارا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ کم من صائن لیس لہ من صیانہ الا الجوع والعطش۔ آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ دو عورتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو کچھ کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کھا لو۔ تو وہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو روزہ ہے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ تو وہ پریشان ہو کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ پیا بھی نہیں، صبح سے لے کر اب تک بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، ہمارا روزہ ہے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذرا اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر قے تو کرو۔ تو جب انہوں نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر قے کی تو ان کے پیٹ سے خون اور کچے گوشت کی بوٹیاں باہر آئیں۔ اب ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ صبح سے لے کر اب تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تو یہ خون اور گوشت کی بوٹیاں کیسے نکل رہی ہیں؟ تو پھر محبوب دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو تم نے اپنے جاننے والوں کی چگلی نہیں کی تھی اور چگلی کی سزا نہیں سنی کہ چگلی کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اب ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کے روزے نے انہیں کوئی فائدہ دیا؟ سارا دن بھوکی پیاسی رہنے کے باوجود بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوا جنہوں نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ، برائی اور بے حیائی نہ چھوڑی تو مولا کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ سامعین محترم، بدقسمتی سے آج ہمارے روزے بھی تقویٰ سے خالی ہیں۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے کے حقیقی مقصد کو بلائے بیٹھے ہیں۔ آج اگر ہم ایک نماز پڑھ لیں تو ہم دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں۔ تراویح پڑھ کر مسجد سے باہر نکلیں تو دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی یہ نماز نہیں پڑھتا۔ کاروبار کے وقت جھوٹ بول کر دکانوں پر سودا فروخت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، باتیں تلخ ضرور ہیں مگر حقیقت ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، مولا سے معافی مانگ لیں کہ مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم آئندہ کے بعد ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر عزیزان محترم ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہمیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی، ہمیں روزے کے اصل مقصد سے آشنائی حاصل ہوگی۔ تو عزیزان محترم آج عہد کیجئے کہ ہم روزے کے حقیقی مقصد کو سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزاریں گے، اس ماہ سیام کو، اس ماہ مبارک کی جتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں انہیں روزے کے حقیقی مقصد سے آشنا ہو کر گزاریں گے۔ تو پھر جب ہم اپنی ساری زندگی، اور یہ بھی عہد کریں کہ ہم اپنی ساری زندگی رمضان بنا کر گزار دیں گے، پھر جب ہم اپنی ساری زندگی رمضان بنا کر گزار دیں گے تو خدا گواہ ہے کہ ہماری موت عید بن جائے گی، بقول قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید بن جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے اور روزے کے اصل مقصد سے آشنا ہو کر اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔